بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ۔ یہ ایک خوبصورت حدیث ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور توکل اللہ پر بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مولانا محمد ارسلان بن اختر کی کتاب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیان کردہ کرام، اس واقعے کو بخاری شریف کے اندر 7 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو صحابہ کے سامنے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا، یعنی قرض دار تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں ایک صاحب حیثیت یعنی ایک مالدار شخص کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض کے طور پر مانگے۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی گواہ تو لائیے۔ آپ کا گواہ کون ہوگا؟ پیارے اور محترم ناظرین کرام، اس شخص نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا تو پھر کوئی کفیل یعنی ذمہ دار لائیے، تاکہ وقت پر اگر آپ قرضہ ادا نہ کر سکیں تو میں آپ کے کفیل یعنی وہ ذمہ دار سے وہ اپنا رقم وصول کر لوں۔ اس ضرورت مند نے پھر بھی وہی جملہ کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مدت تعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کیے، تاکہ جب مدت پوری ہو جائے تو آپ یہ قرضہ ہمیں واپس ادا کر دیں۔ ضرورت مند نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ واپس سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، جب قرضہ کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص 1000 دینار لے کر دوسری سمت قرض خواہ کو رقم لوٹانے کی غرض سے جانے کے لیے سمندر پر پہنچ گیا۔ یہاں وہ کشتی تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ اسے خدشہ ہوا کہ قرض ادا کرنے سے پہلے کہیں مدت پوری نہ ہو جائے۔ وہ سمندر میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار ایک لکڑی میں سوراخ کیا، پھر اس نے 1000 دینار اور ایک پرچی اس سوراخ میں رکھ دی۔ پرچی پر اس نے لکھا تھا کہ اے سمندر، میرا قرضہ اتارنے میں صرف تو ہی حائل ہے، لہذا اب میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ گویا کہ پرچی اور دینار سوراخ میں رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو سمندر میں بہا دیا۔ اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے قرضہ ادا کرنے میں یہ سمندر ہی حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی میرا کفیل ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو صاحب مال قرضہ واپس لینے کے لیے سمندر پہنچ گیا، لیکن اسے بھی کوئی کشتی نہ ملی۔ اسے ایک لکڑی آتے ہوئی نظر آئی تو اس نے اٹھا لی اور گھر لے گیا۔ جب اسے چیرا تو اس میں 1000 دینار اور ایک پرچی اسے مل گئی، جسے پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوا۔ لیکن کچھ روز کے بعد قرضدار کے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے وہ لکڑی میں رکھی ہوئی پرچی اور پیسے اسے ملے یا نہیں ملے، لہذا وہاں وہ قرضدار اپنے طور پر 1000 دینار لے کر دوبارہ صاحب مال کے پاس پہنچ جائے اور عرض کرتا ہے کہ یہ لو آپ کا قرضہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا قرضہ اور پرچی مجھے مل گئی ہے، تو اسے اطمینان ہو گیا۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں اور اپنا زیادہ تر وقت نیکی کے کاموں میں صرف کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی غیب سے مدد کرے گا اور آسانیاں پیدا کرے گا۔
ہر چیز کو اس کا تابع کر دے گا، چاہے وہ سمندر ہو یا درخت ہو یا ہوا ہو یا جو کچھ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تابع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ امانت کی ادائیگی دراصل اللہ رب العزت سے محبت کی علامت ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔